ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے، جو اللہ کے پاس سے باقی رہنا ہے۔ یہ معاملہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہے، کبھی عزت اور آبرو کوئی قربان کرتا ہے اپنی اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ۔ ایسے ائمہ علیہ السلام کے واقعات ہیں، چونکہ اب تک ہم موضوع کے دوسرے حصے پر نہیں آ سکے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے کہ آج کم از کم اس کا آغاز ہو جائے، علم کی انتہا اور علم کا خزانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو مثلا امام علی نقی علیہ السلام کے واقعے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں مقروض ہوں، تو آپ کوئی میری مدد فرمائیے گا۔ تو امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مستحق ان کے پاس آیا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی معجزہ دکھلایا اور کچھ عطا کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں سے امام نے اس وقت معذرت کر کے صرف نظر فرما دیا، اس کی اپنی وجوہات ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اب یہ بات آئی ہے تو پیش کر دوں کیونکہ موضوع سے مطابقت بھی ہے کہ ایک امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام سے یہ کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو امام کے سامنے ایک تشت تھا جس میں انگور کے خوشے رکھے ہوئے تھے۔ امام نے وہ تشت اس کی طرف بڑھایا کہ اس میں سے کچھ کھاؤ، تو اس نے سامنے پلٹ کر کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے انگور کھلا رہے ہیں۔ ایک اور شخص آیا تھوڑی دیر بعد، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا یہ انگور ہیں، کچھ کھاؤ۔ اس نے ایک دانہ اس میں سے لیا اور کھا لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پورا تشت ہے یہ تم لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرے لیے تو ایک دانہ بھی بڑی سعادت تھی کہ امام علیہ السلام سے مجھے ملا ہے، تو یہ پورا تشت جو آپ نے دیا ہے میں اسے تقسیم کروں گا اپنے خانوادے میں اور مومنین میں۔ امام علیہ السلام نے، ان کے غلام تھے ساتھ میں، امام نے اسے کہا کہ یہ انگور کے خوشے جس درخت کے ہیں نا وہ درخت اس کے نام پہ لکھ دو۔ اب وہ جو ضرورت مند ہے اصل وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہوگی کہ پورا درخت امام سے نصیب ہو جائے۔ امام نے کہا کہ وہ درخت جس باغ میں ہے نا وہ باغ بھی لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام یہاں پر ایک صلوات بھیجے گا مولا کے نام پر ان کی زیارت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پورا درخت لکھ دو، باغ بھی لکھ دو۔ اس کے بعد اس نے اور شکر بجا لے کر آیا۔ امام اسلام نے کہا کہ اس باغ کے ساتھ جو متصل باغ ہے وہ بھی لکھ دو۔ واقعہ جو کہ طولانی ہو جائے گا تو میں مختصر کروں۔ وہ جب چلا گیا تو جو دوسرا مستحق تھا جو پہلے آیا ہوا تھا، اس نے آگے کہا کہ اے فضلت رسول وہ تو آپ کی خالی زیارت کے لیے آیا تھا، تو آپ نے اس کو پورے باغ دے دیے۔ میں آپ سے آیا ہوں کہ واقعاً میں مستحق ہوں، میرے پاس نہیں ہے، فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ انگور دیے اس کے بعد پھر واپس لے لیا آپ نے۔ امام اسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن میں نہیں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا۔ وہ امامت کا شکر کرتا رہا، میں اللہ کی جانب سے اس پر نعمت بڑھاتا رہا۔ تجھے قدر نہیں تھی، تجھے سمجھ رہا تھا کہ انگور کا دانہ مل رہا ہے امام علیہ السلام سے، اسے کیا ہو جائے گا۔ ہاں یہاں پر وہ جو قلیل ہے وہ بھی بہت کثیر ہے۔ ہاں یہاں پر کیونکہ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، ایک نقطہ کتنا کثیر ہے۔ ہاں سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی۔ تو کبھی ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اس راہ میں وقت ختم نہیں ہوتا، مال قربان کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ اپنا نفس کبھی عزت قربان کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام، اسٹیٹس دیا، ایک عزت دی، آپ اس عزت کے ذریعے سے اس رسپیکٹ کو جو آپ کو حاصل ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی چاہنے والے کے لیے، ان کے مشن پر، ان کی راہ میں کوئی کام کرواتے ہیں جس میں آپ اپنی عزت کا استعمال کرتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کا جو میں واقعہ امام علی نقی علیہ السلام کا عرض کرنے لگا تھا، اس نے آگے کہا کہ مولا میں مقروض ہوں۔ امام نے کہا کہ اس وقت بظاہر نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، لیکن سامرہ کا واقعہ ہے، ہم جائیں گے مسجد میں، کل آنا اور آ کر ایسے کہ جیسے میں نے تم سے قرض لیا ہو، آ کر مجھ سے سختی سے کہنا کہ اے علی النقی وہ جو قرض مجھ سے لیا تھا وہ واپس کب کرو گے۔ اب یہ امام علیہ السلام ہم سے یہ کہا نہیں گیا، ہم سے یہ نہیں مانگا گیا، وہ عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، اے اہل بیت آپ کی عادت میں احسان کرنا، آپ کی سرشت میں کرم کرنا۔
اس نے کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہم حکم دے رہے ہیں کرو. اور اگلے دن وہ آیا اور حکم امام ہی تھا. تو پتہ نہیں کس طریقے سے بہرحال اس نے حکم امام ہی پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ میرے مقروض ہیں, زمانہ ہو گیا آپ نے قرض ادا نہیں کیا. اچھا یہ خبر امام علیہ السلام جانتے اپنے علم غیب سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. جیسے یہ معاملہ ہوا تو متوکل جو کہ اس وقت امام ابھی سامر آئے تھے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان پر کوئی احسان ہو جائے میرا. تو متوکل کو لوگوں نے خبر دی کہ بھائی وہ علی النقی سے کوئی قرض مانگنے آیا ہے اور ان کے پاس تو ابھی کچھ لوٹانے کے لیے ہے نہیں. متوکل نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ سرکاری خزانے سے 10,000 دینار بھیجو آپ. یہ تھا ایک ظالم سے جو اس کا حق نہیں ہے لے کر اسے دے دینا کہ جس کا حق ہے. ہاں تو یہ ہے اپنی عزت کا استعمال کرنا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونا ہے, اللہ کو دے دیا باقی رہنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی جو تاثیر ہے, اس میں ایک اہم بات, اس کو کہتے ہیں برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یعنی وہ کہ جس کا فیض کبھی ختم نہ ہو. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ برکت وہ شے ہے کہ جو بظاہر مختصر ہے لیکن فیض جاری ہے. اسی لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے, ان کے ناموں میں سے ہے مبارکہ. سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر ایک جریتر صلوات بھیجیے گا بلندر محمد و آل محمد علیہ السلام پر. مبارکہ بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یعنی برکت والی بی بی, جن کی اولاد آج تک ہے, جن کا فیض آج تک ہے. برکت یعنی بظاہر کم شے ہمیشہ رہے. 1 گھنٹے کی مجلس بظاہر مختصر سا وقت, فیض ہمیشہ رہے. ایک اس میں کنڈیشن ہے فقط, وہ یہ کہ حضور مکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے, کتنے باغ ہو گئے ہوں گے. حضور نے کہا بس باغ تو بہت ہو گئے ہوں گے, اس شرط کے ساتھ کہ آنکھ بیچ کر اس کو جلا نہ دیا ہو. ہاں ابھی یہاں سے مجلس میں ایک فیض حاصل ہوا اور نکلے اور بیوی سے بد کلامی کی, بدتمیزی کی, والدین کے امر کی نافرمانی کی. اللہ جانے ثواب حاصل کر لینا پھر آسان ہے, مینٹین کرنا اور مشکل کام. یہ ذہن میں رکھیے گا, آسان نہیں. جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اللہ کرے کہ باقی رہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو یہ برکت کا مطلب ہے کہ بظاہر مختصر شے ہے لیکن اس کا اثر جاری ہو ساری. مال میں بھی آپ کو ہسٹری میں کچھ ایسے محیر العقول کچھ داستانیں ملیں گی, انسان تعجب کرتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کتنی برکت رکھی تھی. برکت کا مطلب کیا بہت زیادہ تھا مال؟ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو, لیکن ایور لاسٹنگ. کیوں؟